حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرے دا ٹرم ناموس رسالت، ایک تو اس کو ڈیفائن کرے کیونکہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ اس کو بھی اسلاموفوبیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان ہماری عزت، جان، مال، ایوری تھنگ ان کی شان پر قربان ہے، ذرا اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناموس کا لفظ جس کو ہم عزت کہتے ہیں، آج ہر ایرا غیرہ شخص بھی یہ بات کہتا ہے کہ میری بہت عزت ہے اور میری اس بڑی عزت نفس بھی ہے۔ یہ تمام تر عزتیں جو اس دنیا میں ہر شخص کو ملی ہیں، وہ کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ملی ہیں۔ تو جب ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس شخصیت کے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک خود جن کو کہتا ہے کہ میں ان پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، تو ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک ایسا جرم ہے ناموس رسالت کے خلاف بات کرنا، یا وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کے اگینسٹ یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو واجب القتل کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا وہ بالکل صحیح ہے کہ لوگ اس کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے بھی سو کالڈ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، اور وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ نرم گوشہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر نرم گوشہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چند مرد اور چند خواتین کا یہ بتاتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے قتل کرنا ہے، واجب القتل، جنہوں نے اسلام اور سرکار کی توہین کی تھی، تو آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو آپ نے کہا وہاں پہ بھی قتل کرو۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں ناموس رسالت کو اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ جب تک میری جان، مال، عزت، آبرو، میرے ماں باپ، ہر چیز سے عزیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہوگی، اس وقت تک میرا وجود نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کو دین اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ تاریخ اسلام دیکھ لیجیے، اور اس سے پہلے بھی آپ جو ہم انبیاء کرام کی تاریخ دیکھ لیں، جب جب دین فطرت بڑھتا ہے اس کا خوف بھی ساتھ بڑھتا ہے۔ کسی بھی چیز کا خوف تب ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا ہے، سرکار کے دور کے فوراً بعد بھی اگر آپ دیکھیے کہ جو پہلے دو خلفائے راشدین، جب اسلامی قوت جو ہے وہ پوری دنیا میں رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرا رہی تھی، تو اس دور میں بھی سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ خوف تھا ان کو کہ یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو غالب آنے کا جو خوف ہے نا، اس نے اس چیز کو جنم دیا۔ ہاں، اس کا لفظ آج کی اصطلاح میں آنا شروع ہو گیا، فوبیا جب ہم کہنا شروع ہو گئے، لیکن باہر کیف اسلام کے بڑھنے کا جو خوف ہے یہ پہلے دن سے ہے، روز اول سے ہے، اور اسلام دب سکتا نہیں۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ عظیم کے دوران یہ سوال برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے کہا یار ایک کام کرتے کہ ان کے درمیان جو چیز باندھ کے رکھتی ہے نا ان کو اسلام کو، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم اگر پوری دنیا کے قرآن اکٹھے کریں اور نعوذ باللہ ان کو جلا کے کہیں پہ بہا دیں تو کیا کریں؟ تو برنارڈ شاہ چائے کا کپ پی رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، دنیا کے سارے قرآن جلا دو، بہا دو یا دفنا دو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن بچوں کا کیا کرو گے؟ وہ تو سینے میں قرآن لیے گھومتے ہیں۔ تم اس دین کی بات کر رہے ہو جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ چار جو آسمانی اور الہامی کتابیں ہیں، جو پہلی تین ہیں وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید فرقانے میں جب آراب نبی ہوں تو حفاظ کو پتہ ہے اللہ پاک نے ان کے دل میں ہو سکتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود وہ ذات لے رہی ہے جو کہ پوری کائنات کی مالک ہے، تو اس میں کوئی ہیر پھیر یا کمی پیشی ہو جائے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کر لیں، آپ یہ بتا دیں کیا یہ دن منا لینا ہی کافی ہے؟ ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا؟ ایک مسلمان اس کا انفرادی کردار کیا ہو سکتا ہے، کیا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، مسلمان کا انفرادی کردار وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کے اور ان کے سراپا کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ سیرت ہے کہ جس پر چل کر ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب مائک ایل ایچ ہارٹ کتابیں لکھے نا کہ دنیا کے 100 عظیم شخصیت کون ہے، تو وہ بھی مجبور ہو جائے کہ محمد ول بی ایٹ دا ٹاپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ شدت پسندی کو جوڑتے ہیں، جو اس دن کا مقصد ہے، سرکار کی جو یہ ایک واقعہ صرف فتح مکہ کو اگر پڑھ لیا جائے نا
تو ہمیں پوری دنیا کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اور اس کے بعد بحیثیت مجموعی پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے کہ جو فتح مکہ کے اوپر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، کہ جب ان کے پاس آ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہندا جس نے اتنی تکلیف دی کہ ہندا کو بھی معاف کیا بس میرے سامنے نہ آئے، حبشی کو بھی معاف کیا میرے سامنے نہ آئے، اور اس شخص کو جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے گھوڑے کو نیزہ مار کر ان کی حاملہ تھیں جب ان کو شہید بھی کر دیا، تو جب وہ پوچھتا ہے کہ محمد کیا بڑے دشمن کو بھی معاف کرو گے، پھر پوچھتا ہے کیونکہ سرکار اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، پھر پوچھتا ہے کہ محمد کیا بہت بڑا دشمن ہو تو معاف کر دو گے، اور پھر تیسری بار پوچھتا ہے محمد کیا معاف کر دو گے، تو آپ آنکھیں اٹھائے بغیر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی معاف کیا لیکن یاد رکھو بیٹیاں بھولی نہیں جاتی۔ تو ہم اس سرکار اس نبی کی امت ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گھر جو ہوتا ہے نا یہ تربیت گاہ ہوتی ہے، معاشرہ تجربہ گاہ ہوتی ہے، تو ہم اپنی تربیت گاہ سے تربیت یہ لے کر تجربے کے طور پر جب معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایک انفرادی حیثیت میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باہر لوگوں کو پتہ لگے آپ کی نسبت کیا ہے، جس چیز کی تم سے نسبت ہو، جس چیز کی تم کو چاہت ہو، وہ ہیرا ہے، وہ سونا ہے، وہ مٹی ہو یا کنکر ہو، تو اب سرکار کے ساتھ جب آپ کی نسبت جڑ جاتی ہے تو ایک دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے، ہمارے والدین ہم سے کیا کہا کرتے ہیں کہ باہر جاؤ تو دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، نسبت جڑ گئی نا ماں باپ کے ساتھ، تو جب ہماری پہلی نسبت سرکار کی امتی ہونے کی جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمیں، یہ تو اللہ پاک کا فضل عظیم ہے کہ بغیر کسی محنت، بغیر کسی حجت، بغیر کسی طاقت، بغیر کسی خوبی کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، تو ان کا امتی بن کر اپنے کردار کے ساتھ اس معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھ کر دنیا اس چیز کو سمجھے گی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہ امن کا جو کانسیپٹ ہے، جو امن کا ہمارا درس ہے، وہ دنیا میں جائے گا کہ اسلام کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کہ جس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی دانستہ کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہر انڈیویجول کو، جب میں ہر انڈیویجول کہہ رہا ہوں تو ہر انڈیویجول کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اپنی بساط میں رہتے ہوئے، وہ کسی بھی درجے پر موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کی صفات ایسی ہونی چاہیے، ایک ایماندار بندہ ہو کر یہ ثابت کر دینا کہ میں ایماندار ہوں، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس معاشرے سے ایک بے ایمان کم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک امن پسند آدمی، ایک حلیم طبیعت کا آدمی، ایک شریف النفس انسان اپنے کردار سے معاشرے کو یہ بتاتا ہے کہ میں اس نبی کا پیروکار ہوں کہ جن کی شخصیت یہ تھی، اور یہ چیزیں ہیں جو ٹریول کرتی ہیں، جو دوسرے لوگوں تک ٹریول کرتی ہیں، سینہ بسینہ دوسروں تک جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا یہ جاننا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد عربی کے پیروکار ہیں، اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے امتیوں کو دیکھیں گے، اور جب یہ سوچتے ہیں کہ جب دین اسلام کے ساتھ ہم جن چیزوں کو جوڑتے ہیں فوبیا کی صورت میں یا اسلامو فوبیا کے حوالے سے، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم خاموش خدمت کر سکتے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ بالکل ایسے انڈیویجول کنٹریبیوشن اتنا ضروری ہے کہ آپ اسے بہت سارے منفی تاثرات ہیں اسے زائل کیا جا سکتا ہے۔ حافظ صاحب اسی چیز پہ آپ بھی رہنمائی فرما دیں کہ جو اسلامی تنظیمیں ہیں، بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اس وجہ سے OIC ہے، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور بطور امت ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی، بطور امت ہم کیسے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے امت کا اکٹھا ہونا تو بہت ضروری ہے، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ OIC اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو شاید بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہی ہے، ورنہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مظلوم ممالک ہیں جہاں پر دل کرتا ہے جو کفار ہے، اغیار ہیں، وہ آ کے اپنے فوج اتارتے ہیں ہمارے ملکوں کو، ہمارے مسلمان ممالک کو، ان کو برباد بھی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن OIC کا کردار سوائے مذمت کے کچھ نہیں رہا۔ اگر ہم باقی پریکٹیکل بات کریں، فلسطین جیسے سینسٹیو میٹر کے اوپر ہم صرف مذمت تک محدود رہ گئے، تو یہ صرف مذمت کی حد تک جو ہے نا وہ میں اس ادارے کو سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم یہ کہیں یہاں بیٹھ کے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، تو ہم بے شمار باتیں کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ اقوام عالم کہ جنہوں نے تمدنی اعتبار سے ترقی کی ہے، جنہوں نے ثقافت کو مضبوط کیا ہے، جنہوں نے اپنے ملک کے قوانین کو مضبوط کیا ہے، انہوں نے سب نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے۔ آپ پورے یورپ میں دیکھ لیں، یورپ کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی قوانین میں ان کے قانون کا نام عمرز لا ہے، ٹھیک ہے، تو ایبسولوٹلی تو ہر جگہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار اسلام نے، انہوں نے اسٹڈی ہم سے زیادہ کر رکھا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایک دین فطرت ہے کہ جس وجہ سے جب اللہ پاک نے پسند فرما لیا کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین کو منتخب کر لیا اور پسند کر لیا، تو یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو جتنے دشمن ہیں، دیکھیے آپ نے اگر کسی کی کمزوری کو سمجھنا ہو نا، یا کسی کو اگر مارنی ہو، تو سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ یہ مضبوط کہاں پر ہے،
تو ان کو معلوم ہے کہ ایک ایسے دین سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ایسا دین جو امن کا درس بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ان کی کمزوری کہاں پر ہے، اس چیز کو پڑھ کر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ یہ بھی تو پوائنٹ ہو سکتا ہے انٹینشنلی وہ یہاں سے توجہ ہٹا کے خود ان تمام چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہم اسے اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ یہاں پر میں ایک بڑا ادب کے ساتھ اختلاف اس لیے کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیے کوئی آپ کی توجہ تب تک نہیں ہٹا سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ ہاں، انہوں نے ان چیزوں کو اویل کیا، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اندر لا کر اپنی پوری قوموں کو ترقی کر لی، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا یا ہماری قوم میں بحیثیت قوم اگر ہم بات کرتے ہیں من حیث القوم، تو امت مسلمہ نے اس سے نہ تو کچھ سیکھا اور ہم نے اپنے ہی دین کی چیزوں پر عمل نہیں کیا۔ دیکھیں اقبال کہتے ہیں نا، قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بے تاب ہو جائے۔ لیکن آپ یہاں کیا دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا سورہ فتح کی آخری آیت میں، جب اللہ پاک کہتا ہے کہ الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے کنٹینیو ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نرم مزاج اور کفار کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جب اقبال آپ کو کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ رویہ اپنے اندر دیکھتے ہیں؟ اسلامی ممالک کے اندر آج فلسطین کے اوپر جو ظلم ہوا، ہر ملک نے صرف مذمت کی، اور کچھ نے تو مذمت بھی نہیں کی، اس لیے کہ ان کے آقا جو دنیاوی طور پر ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہوگا کہ جب ہم امت کی بات کرتے ہیں نا، ہم اس فورم پر بات ضرور کریں گے، ان کو یہ کرنا چاہیے، کریں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے نا، وہ جو یہ نسل چل رہی ہے نا، جس میں میں بھی شامل ہوں، ان کا عملی طور پر آگے آنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب تک اپنی پرائرٹیز سیٹ نہیں ہوں گی، انڈیویجول اپنی پرائرٹی سیٹ کرتا ہے تو معاشرے کی پرائرٹی بنتی ہے، اور معاشرہ جب ایک بنتا ہے تو وہ دوسرے معاشروں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، پھر یہ چین بنتی ہے جس میں آپ من حیث القوم پھر آپ ایک امت کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے انڈیویجول سے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو بڑھتے بڑھتے پھر وہ امت کے لیول تک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جسم کی طرح مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، ٹھیک ہے، ہو جائیں اگر 56 ٹکڑے یکجا تو جیسا بھی ہو دشمن ڈھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ اول درجے پہ اگر ہم پہنچ جائیں اور اگر جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اس حساب سے اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ تاثر بہت جلدی ظاہر ہو سکتا ہے۔